اتر پردیش کے مرادآباد شہر کے محلہ خواجہ نگری کسرول میں واقع عاشق اہل بیت محمد علی آبدی کی قدیم رہائش گاہ پر گزشتہ 15 محرم الحرام مطابق 11 جولائی 2025 سے جاری 5 روزہ مجلس یعنی مجلس خمسہ حسب اعلان 19 محرم الحرام مطابق 15 جولائی 2025 کو بروز منگل تقریباً 11 بجے شب بخیر و خوبی مکمل ہو گئی۔ اس مجلس کو اتر پردیش کے تاریخی ضلع الہ آباد کے قصبہ کراری سے تشریف لائے مشہور ذاکر اہل بیت حضرت علامہ سید ضمیر حیدر رضوی خطاب فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں یوں تو روزانہ ہی بڑی تعداد میں عزادار شرکت کر رہے تھے، لیکن آخری روز عزاداروں نے پروانہ وار شرکت کی اور چاروں طرف عزادار ہی عزادار نظر آئے۔ اس موقع پر نذر پیش کیے جانے کے بعد سبھی عزاداروں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا اور مجموعی اعتبار سے ہزاروں عزاداروں نے حسینی لنگر تناول کیا اور چائے نوش فرمائی۔ حضرت مولانا سید ضمیر حیدر رضوی نے مجلس کو خطاب فرماتے ہوئے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر بھی گفتگو فرمائی اور بدعقیدہ لوگوں کی افواہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ مولانا موصوف نے بتایا کہ جو کام آج کل سوشل میڈیا پر AI یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، یزیدی دور ماضی میں بھی یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ مولانا نے فرمایا، ابھی ایک تصویر آئی ایران میں ایک مولانا صاحب 15-16 سال نماز پڑھا رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ جاسوس تھے اور سب نے فارورڈ کرنا شروع کیا، ان کو بھیجو ان کو بھیجو ان کو بھیجو۔ شریف فریضہ سمجھ رہے ہیں جو آج تک نماز روزے کے حکم کو جنہوں نے فارورڈ نہیں کیا، جنہوں نے قرآنی احکام کو فارورڈ نہیں کیا، جنہوں نے عزاداری کی ضروری چیزوں کو فارورڈ نہیں کیا، وہ ان چیزوں میں بڑے ماہر نظر آتے ہیں۔ لگا دیا اس میں بھی وجہ صرف یہ کہ ایک مولوی پھنسا ہے، برائی کرنے کا موقع مل گیا۔ کل دن کی مجلس میں نے وہاں عرض کیا تھا نا کہ جھوٹے اللہ کے آنے سے سچا سچا رہا، جھوٹے خدا رہے، جھوٹے رسول بننے والے جھوٹے رہے، سچا رسول رہا، جھوٹے امیر المومنین بنے تو لیکن جھوٹے رہے، سچا امیر المومنین رہا۔ ویسے ہی جتنے بھی صرف میں جھوٹے آ جائیں، جھوٹے رہیں گے، سچا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے فوراً فارورڈ کر دیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو AI کے تھرو بنائی گئی تصویر تھی، ایسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ اب ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے تو اس کو پیغام کو پھیلا دیا ہے۔ قیامت کے دن اگر کسی نے اس پہ لعنت بھیجی ہوگی اور اس سے سوال ہوگا تو وہ بتائے گا ان صاحب نے ہمیں فارورڈ کیا تھا، ان صاحب نے ہمیں فارورڈ کیا تھا۔ یہ کارنائٹیو وارفیئر آپ کو سب کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ کوئی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے دیکھو کیا ہے۔ جب سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تو وہاں بھی ایک جاسوس کو پکڑا دیا، یہ جاسوس ہے، اور سب نے اس کی تصویریں چلائی تھی۔ بعد میں پتہ چلا بیچارہ وہ سپاہی پاسداران کا سپاہی ہے، کمانڈر شریف انسان، سب نے تصویریں چلا دی۔ یہ ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تم ویسے چلو جیسے ہم چاہتے ہیں، تم ویسے آگے بڑھو جیسے ہم چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ جنگیں چل رہی، اسی لیے جتنے بھی میسج آئیں پہلے اس کی تفتیش کیجئے، پہلے اسے پتہ کیجئے کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ ظالم کی چال ہے۔ اس لیے کہ صرف آج کا زمانہ نہیں، آج کا دور نہیں۔ حاکم شام جب جنگ صفین کے لیے آیا تھا، اس نے تو لیٹر جاری کر دیے، امام حسن سے جنگ کے لیے جب آیا تو دو لیٹر جاری کر دیے کہ حسن ہمارے ساتھ آ گئے، حسن ہمارے ساتھ آ گئے۔ فوج میں کھلبلی ہو گئی۔ جو بغیر تفتیش کے باتوں کو مان لیتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجلس کے اختتامی حصے میں مولانا سید ضمیر حیدر رضوی نے مصائب بیان فرمائے اور حضرت عباس علمدار کی لرزہ خیز شہادت کا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر عزاداروں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں
اور پوری مجلس گاہ آہو فغاں کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ مجلس کے آخر میں عزاداروں نے نوحہ خوانی و سینہ زنی بھی کی۔ مجھے دن پہ یہ لگتا ہے کہ جیسے رات کالی ہے، اٹھو بھیا کہ اب شام غریب آنے والی ہے، کیوں سنتے نہیں ابا بہن آواز دیتی ہے، میری ٹوٹ نہ جائے بہن آواز دیتی ہے، کیوں سنتے نہیں ابا بہن آواز دیتی ہے۔ اس دوران کنوینر مجلس محمد علی آبدی، آپ کے برادران محمد احمد آبدی، محمد علی آبدی اور آصف علی آبدی، ابرار وارثی، بینک آفیسر سید ظفر حسین رضوی، غضنفر زیدی ایڈوکیٹ، الحاج ماسٹر نسیم حیدر، سہیل زیدی، موجز عباس عرف راجو بھائی، دی بار ایسوسی ایشن اینڈ لائبریری کے سابق صدر اور صدر کے عہدے کے موجودہ امیدوار سید امیر الحسن جعفری ایڈوکیٹ، الحاج سید مہتاب حیدر زیدی، عمران مرتضیٰ ایڈوکیٹ، ذوالفقار حسنین، ڈاکٹر عارف رضا، عرفان حیدر، گلزار حیدر، عباس حسین، محمد عباس، نوشاد حیدر، عباس زیدی وغیرہ سمیت کافی بڑی تعداد میں عزادار موجود رہے۔ آخر میں کنوینر مجلس محمد علی آبدی نے سب کا شکریہ ادا کیا۔